اب میں کامران مرزا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کامران مرزا صاحب، یہ اب سوال اہم ہے، آپ ایک لیگل ایکسپرٹ ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ ایک فیڈرل منسٹر نے الزام لگایا کہ پروونشل گورنمنٹ نے جے آئی ٹی میں تبدیلی کی ہے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کریں از خود نوٹس لیا جائے، اور پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی کہ یہ فیڈرل منسٹر نے جو الزام لگایا اس کو ثابت کرنا اس کا فرض ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ دیکھیے بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ 2016 کا معاملہ تھا، 2016 سے انہوں نے پبلک کی ہے 4 سال کے بعد 2020 میں. اب جب 2020 میں پبلک کی ہے تو ایک چیز جو ہم کو دیکھنی ہے کہ کیا وہ جی آئی ٹی کے جو ممبر تھے وہ زندہ ہیں، یا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس میں کیا کوئی فوت تو نہیں ہو گیا، کوئی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو نیگیٹو میں اس کے جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. اچھا جے آئی ٹی جو ہے وہ جس وقت لیجسلیشن جب اس کے پیچھے نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی جے آئی ٹی ہوا کرتی تھی اور ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہوتی تھی، مگر اس وقت بھی اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہوتی تھی. آج گو کہ اے ٹی اے میں جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، اس میں اپنا تحفظ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا، ایک آدھ جگہ شاید اور بھی انٹروڈیوس کروایا گیا ہو. مگر ایک چیز آپ دیکھیے، رپورٹ کی آپ نے لینگویج دیکھی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ڈسکلوز کر رہا ہے، ڈسکلوجر ہے اس کا جو اپنا عزیر بلوچ کا ڈسکلوجر کے پرسنس میں کوئی ریکوری نہیں ہے، اور ڈسکلوجر کے پرسنس میں اگر کوئی ریکوری نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 38 ہے قانون شہادت آرڈر 1984 کا، اگر وہ سٹیٹمنٹ بیفور دی پولیس میں آئے گا، سٹیٹمنٹ بیفور دی پولیس جو ہے نا اگر کوئی ریکوری نہیں ہے تو پھر اس کو کس حد تک بلیو کیا جا سکے گا. یہ تو ایک اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھلے گا، یہ تو تبدیلی کی ہے یا نہیں کی ہے. اس کے بعد یہ انہوں نے کیا ایویڈنس کیا کلیکٹ کیا ہے اس میں، اور یہ صرف سارے کیا ڈسکلوجر ہیں کہ اس نے 158 یا 158 قتل کیے ہیں، 13 گینگز کے ساتھ تھا، اس میں بھتہ لیا کرتا تھا. مگر یہ سارے جو ہے نا وہ ان 4-5 لوگوں کے پاس جو اس کے ممبر تھے جے آئی ٹی کے، ان کے سامنے ڈسکلوجر ہے. ڈسکلوجر کا کیا جو ہے وہ لیگل سٹیٹس ہوگا یہ بھی ڈٹرمن ہونا ہے، اور یہ کسی لیٹ سٹیج پہ ہوگا، اور جب وہ سٹیج آئے گا تو پھر جو ہے نا وہ سارے بینیفٹ جو ہے نا وہ اس کو بلوچ صاحب کو، عزیر بلوچ صاحب کو ملیں گے. اور پھر جو ہے نا معاملہ جو ہے نا یہ ایک تو ایشو یہ ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس میں، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ ایڈمیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی دونوں میں سے کوئی رپورٹ ہے تو اللہ رحم کرے، بس اس کو اگر کوئی سٹیٹمنٹ کروانے تھے تو اس کے بیفور میجسٹریٹ کرواتے، اس کی بیفور میجسٹریٹ بھی ہے کلیکٹ کرتے. کامران صاحب بیفور میجسٹریٹ بھی ہے، 164 کا بیان بھی ہے جو کہ 27/4/2016 کو ریکارڈ ہوا ہے، اور یہ بیان بھی میرے پاس موجود ہے، پورے کا پورا بیان ہے. اس بیان میں جو اس نے فریال تالپور صاحبہ کا نام لیا ہے، اس میں اس نے زرداری صاحب کا بھی نام لیا ہوا ہے. یہ بیان جو ہے اس میں جو اس نے کوئی بہت سی باتیں کی ہیں وہ جے آئی ٹی رپورٹ میں نہیں ہیں. پھر 2-3 سوال اور بھی پیدا ہو جائیں گے. یہ جو 164 ہوا ہے، 164 کا بیان ہوا ہے، وہ اس کی اریسٹ کے کتنے دنوں بعد ہوا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوگا. پھر اگر وہ دوسرا میٹیریل جو ہے اس کے ساتھ یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے تو پھر کس کو بلیو کریں گے؟ اس کا بینیفٹ کس کو ملے گا؟ ظاہر ملزم کو ملے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو. اب اس میں فردوس بھی نقوی صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو رپورٹ ہے جو کل سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے، اور سعید غنی صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے، تو جو اس کا لاسٹ پیج ہے اس لاسٹ پیج پہ 6 افراد کے دستخط ہیں، اور اس میں اسپیشل برانچ سندھ کے لوگ ہیں، سی ٹی ڈی کے ایک افسر ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے افسر ہیں، آئی ایس آئی کے افسر ہیں، ایم آئی کے افسر ہیں، اور پاکستان رینجرز سندھ کے افسر ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو ایک وفاقی ادارہ ہے، پاکستان رینجرز بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے، تو کم از کم آپ آئی بی والوں سے اور سندھ رینجرز کے جو اہلکار ہیں جن کے دستخط ہیں اس پر، وفاقی حکومت ان سے پوچھ سکتی ہے بھائی کہ یہ آپ کے دستخط ہیں یا نہیں ہے. سمپل از دیٹ. تو ایک فیڈرل منسٹر صاحب جو ہیں آپ کے ساتھی، وہ سپریم کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ از خود نوٹس لے؟ وفاقی حکومت خود کیوں نہیں پوچھ لیتی ہے آئی بی سے اور رینجر سے کہ آپ کے دستخط ہیں یا نہیں ہے؟ اگر صحیح ہے تو یہ بتائیں کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دیکھیں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں یہ پیورلی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، کہ ان میں سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ تھے 4 لوگ، ان کے دستخط والی ایک جے آئی ٹی موجود ہے جس میں 43 صفحے، اور ایک یہ دوسری جے آئی ٹی ہے جس میں بھی ان کے دستخط ہیں، وہ 35 صفحے کی. جی اس سے میں 2 مطلب لے سکتا ہوں. ایک مطلب تو یہ کہ وہ 35 صفحے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ افسران کہہ رہے ہیں کہ ہاں
یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے انہیں سائن کر دیا۔ جو 43 صفحے والی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا تھا، 2 افسران نے ایگری نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو جتنوں پہ تم ایگری کرتے ہو اس پہ تو سائن کرے، باقی کا بعد میں دیکھا جائے گا۔ انہی نے وہ رپورٹ بھی داخل کر دی پولیس کے پاس اور اپنے اپنے اداروں کے ریکارڈ میں کہ دس از واٹ آور انٹرپریٹیشن ہے، یہ ہم نے سمجھا ہے، یہ ہمارے سامنے بات ہوئی ہے۔ باقی کسی دباؤ کی وجہ سے 2 حضرات جو سندھ حکومت کے ہیں، یا کوئی دباؤ نہیں، ان کے اپنے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہ چیز پہ لکھیں، تو وہ پھر یا تو 4 افسران غلط ہیں یا وہ 2 افسر غلط ہیں۔ اس کے لیے پہنچنے کے لیے فیصلہ کون کرے کہ کس نے کس پہ دباؤ ڈالا، کہ وہ انہی نے جب سائن تو وہ بھی ہوئے ہوئے ہیں، 4 کے سگنیچر اس پہ بھی ہیں، 2 کے نہیں ہیں، تو ان 2 نے کیوں نہیں سائن کیا؟ کیا وہ 4 جھوٹ بول رہے ہیں یا ان 2 پہ کوئی دباؤ تھا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ صرف ایک جوڈیشل کمیشن کر سکتا ہے۔ اچھا، اب سعید غنی صاحب ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ایک 43 پیجز کی 43 پیجز کی ایک جے آئی ٹی علیحدہ ہے اور 35 صفحے کی جے آئی ٹی جو سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کیا وہ علیحدہ ہے، اور 43 صفحوں والی جو ہے اس پہ دستخط کسی اور نے کیے ہیں اور 35 صفحوں والی پہ دستخط کسی اور نے کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عزیر بلوچ دستخط انہی لوگ ہیں، حامد میر صاحب دستخط انہی کے ہیں۔ اچھا جی، تو اور جو دستخط سیم لوگوں کے عزیر بلوچ کا جو 164 کا بیان ہے اس میں جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا اس نے ذکر کیا ہے لیکن جے آئی ٹی میں ذکر نہیں ہے۔ یہ 2 سوال بڑے اہم ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، ایک تو مجھے کامران مرتضیٰ صاحب اس پہ کریکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو جے آئی ٹیز بنتی ہیں اس میں صوبائی حکومت کا محکمہ داخلہ وہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، اور جب جے آئی ٹیز اپنا کام پورا کر لیتی ہیں، جو رپورٹ بناتی ہیں، جو مرتب کرتی ہیں، وہ رپورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کرا دیتی ہیں۔ اب یہ کہنا فردوس شمیم نقوی صاحب کا کہ ایک آدمی رینجرز کا تھا تو اس نے رینجرز کو دے دی، تو ایک آئی بی کا تھا تو اس نے آئی بی کو دے دی، اور ایک ادھر کا تھا ادھر دے دی، یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتا ہے۔ جب جے آئی ٹی کے تمام ممبران اس پہ دستخط کرتے ہیں تو ایک سربراہ ہوتا ہے جے آئی ٹی کا، وہ جا کر ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپنے لیٹر کے ساتھ اس کو سبمٹ کرا دیتا ہے، اور یہی کچھ ان جے آئی ٹیز میں ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جی کس نے کہاں جمع کرائی، کون سی غلط تھی کون سی صحیح تھی۔ میں نے تو یہ خود بھی تینوں جے آئی ٹیز اس وقت دیکھی ہیں جب یہ پبلک ہوئی ہیں، اور عزیر بلوچ کی 2-3 دن پہلے میڈیا کے ذریعے آنا شروع ہو گئی تھی تو وہ میں نے دیکھ لی۔ تو یہ 3 جے آئی ٹیز ہم نے جو بعد میں دیکھی اس پہ، بلکہ ایک جو ہے مورائی صاحب والی، نثار مورائی والی جو جے آئی ٹی ہے، اس میں 2 افراد کے دستخط نہیں ہیں، تو جس طرح ہمیں سبمٹ ہوئی تھی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے۔ باقی جو آپ نے شاید کوئی اور بات پوچھی کہ ہمارے جو لوگوں کے نام ہیں 164 میں، میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ 164 میں قادر پٹیل صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشن ہے، وہی ایلیگیشن جس کو علی جدید صاحب دہراتے ہیں۔ قادر پٹیل جو ہے وہ برطانیہ میں تھے، رینجرز اس کی تحقیقات کر رہی تھی عزیر بلوچ کی، انہوں نے قادر پٹیل کو نوٹس بھیجا کہ یہ آپ آئیے، آپ سے ہم نے تحقیقات کرنی ہے۔ قادر پٹیل لندن سے واپس آیا اور 2 یا 3 دن تک رینجرز صبح سے شام تک ان سے تحقیقات کرتی رہی، اور اس عزیر بلوچ کے ایشو میں انہوں نے قادر پٹیل کو کلیئر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کے اس کے اندر نام ہے جس میں پولیس آفیسرز بھی ہیں جنہوں نے ارشد پپو کو اٹھایا اور پولیس موبائل میں لے کر آیا اور سب کچھ کیا۔ کئی لوگ ان مقدمات میں گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد میرا اپنا خیال یہ کہ شاید سارے کے سارے جو ہیں وہ ضمانتوں پہ آ گئے ہیں، یا شاید کوئی چھوٹ بھی گیا ہوگا، کوئی ایک آدھا جیل میں ہوگا، لیکن اکثریت لوگوں کی آج جیل میں نہیں ہے، جیل سے باہر ہیں۔ تو اگر تو اس 164 کے اسٹیٹمنٹ میں اتنی طاقت تھی اور اتنی سچائی تھی تو نہ تو قادر پٹیل کو رینجرز کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی جو وہ افراد اس میں اور مختلف قتل کے الزامات میں اس کے ساتھ شامل تھے ان کو عدالتوں کو آسانی سے ضمانتیں دے دینی چاہیے تھی۔ وہ لوگ باہر پھر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے اس کی حیثیت اور وقت بھی آپ کے سامنے شاید آ جائے گی کسی وقت۔ اب اس میں کامران مرزا صاحب یہ بتائیے کہ جو 164 کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ اس اسٹیٹمنٹ کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں عزیر بلوچ کہہ دے کہ جی مجھ پہ دباؤ تھا اور میں نے دباؤ میں یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی؟ دیکھیے وہ میکر کے خلاف تو جو نا سیفلی یوز کی جا سکتی ہے، مگر جن کے خلاف اس نے بات کیا پھر اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان کی پریزنس میں بات کی ہے، ان کی ایبسنس میں بات کی ہے۔ جب وہ ریٹریکٹ کر جائے گا کنفیشن سے، وہ کہے گا کہ میں نے کی نہیں ہے، تو جب کہے گا میں نے کی نہیں ہے تو
تو اپنے خلاف اگر کارپوریشن ہوگی اپنے خلاف تو اس کے استعمال ہو سکے گی ریٹریکٹ کرنے کے باوجود بھی، مگر دوسرے کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہو سکے گی۔ اچھا، اس نے تو پھر یہ ایک جگہ پہ اس نے کہا ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق، ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے میں نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک دہشت گرد تنظیم بنائی، یعنی کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے دہشت گرد تنظیم بنائی، تو یہ تو اس کے خود اپنے خلاف استعمال ہو جائے گی۔ اپنے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، دوسرے کے خلاف نہیں۔ ریٹریکٹ کرے گا تو ریٹریکٹ کرنے کے بعد، کیونکہ خالی اس پہ ریلائی کر کے سزا دینا سیف کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسٹڈی میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو میکسیمم جو ہے اس کے اپنے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، کسی اور کے خلاف بہت مشکل ہوتا ہے۔